بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین آئے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، ایک جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ کر دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی جان بچا لے تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سررزق کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اسی طرح پوری انسانیت اس کی جرمانہ ذہنیت کی ضد میں رہے گی۔ نیز جب اس کی ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ ریگ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور گردش مائع وصال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ پھر یہی وہ مقام ہے جہاں اس پر اس کا کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور وہ پھر ذرا رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاق حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرند، پرند اور ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غرباء اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غرباء اور مساکین کی مدد کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ اور اس کا قرض ادا کرو، اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین پر مقدور پر مدد کرے۔ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی انسان آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر دیتا ہے اور ڈپریشن کا بڑھ سکتا ہے۔ وجہ چاہیے کچھ بھی ہو، لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے
کیا آپ رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیق سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد بالخصوص ذیاب کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے، اور ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے بھی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو ان کے لیے یہ خطرہ ہے 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا جو رات بھر میں دماغی کنکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔